السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اوپر قرض ہے اور میں عمرہ جانا چاہتا ہوں، تو کیا میں جا سکتا ہوں عمرہ کرنے کے لیے؟ پلیز بتائیں آپ اس کے بارے میں۔ انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ یہی سوال مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہاں بہت سے لوگوں کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے تو نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے نہ عمرہ قبول ہوتا ہے۔ میرے پاس میں قرض دار ہوں، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ان کا قرضہ ادا کروں، اور میں نے 2 مرتبہ عمرے بھی کیے ہیں۔ میں قرض کی کیفیت میں کیا جا کر عمرہ ادا کر سکتا ہوں؟ تصح العمرہ لمن علیہ الدین، شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا عمرہ قبول ہے جو کہ مقروض ہو، لیکن افضل اور بہتر عمل یہ ہے کہ آپ اپنے قرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ اللہ کے رسول مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو وہ ممانعت نہیں ہے کہ آپ مقروض ہیں تو نماز نہ پڑھیں، وہ مقروض ہے تو زکوٰۃ نہ دے، وہ مقروض ہے تو عمرہ نہ کرے، وہ مقروض ہے تو حج نہ کرے۔ قرض ایک الگ چیز ہے، عمرہ اور حج دوسری چیز ہے۔ ولا ينفق، یہاں الافضل یہی ہے کہ آپ قرض ادا کر دیں، اور عمرہ اگر چاہتے ہیں تو عمرے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ نے اگر عمرہ کر لیا ہے اور حج کر لیا ہے تو آپ کا عمرہ بھی قبول انشاءاللہ تعالی اور حج بھی صحیح ہے۔ جتنی بھی عبادات آپ کرتے ہیں اتنی تمام کی تمام عبادات صحیح ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قرض کے بوجھ سے نکال لیں جس کی وجہ سے، اگر آپ پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ جاتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، کوئی میت آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر یہ پتہ چل جاتا کہ یہ مقروض ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی دین ہے یا نہیں ہے، تو کہا جاتا کہ نہیں، ہاں اس کے اوپر تو دین ہے۔ کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی پڑھ لیجئے، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ جب بتا دیا جاتا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ تو بڑا معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ تو اپنے قرض کو ادا کر دیجئے۔ بہت سے لوگ تو، مجھے بھی ٹوپی پہنائی کسی نے، مجھے کہا کہ مجھے آپ سے مطالبہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری مدد کریں۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا چاہیے؟ کہا مجھے الدین، انہوں نے لکھا عربی میں الدین، تو میں نے سوچا الدین، شاید یہ دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا 1000 ریال چاہیے۔ میں نے کہا پہلے کب، بہرحال ان کی مجبوری تھی، وہ میں نے ان کو 1000 ریال دیے، اور ابھی تک وہ 7-8 سال سے شاید میرے چینل کے ویور بھی ہوں۔ تو اللہ کے لیے میرے وہ پیسے تو لوٹا دو۔ ایک صاحب تو سیالکوٹ میں جا کے بیٹھ گئے، مولوی ہیں، قاری پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، مجھ سے پیسے لے کر گئے، یہاں رہتے تھے ہمارے ساتھ، کبھی کبھار ملاقات ہوتی تھی، لیکن سیالکوٹ میں اگر میری کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہو تو جو لوگ سعودی عرب سے گئے ہیں نا سیالکوٹ میں، ان کو کہیں کہ عاقل صاحب نے ان کو سلام کہا ہے، اور ان کے تو بچے بھی یہاں پر ہیں، بچے بھی بیچارے شرمندہ ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم دے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ مقروض ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں اگر آپ مقروض ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويرشد الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحابة، من طريق التلفاز، يعلم الناس دينهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك